آج کا لاہور روشنیوں، محبتوں اور عقیدت کا شہر ہے، مگر یہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ صدیوں پہلے یہ شہر ہندوؤں اور سکھوں کا گڑھ تھا۔ اسلام کا نام بھی یہاں اجنبی سا لگتا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک برگزیدہ ولی کو یہاں بھیجا، جنہوں نے اس شہر کی تقدیر بدل دی۔ یہ تھے حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی پیدائش 400 ہجری کے قریب غزنی میں ہوئی۔ آپ کا تعلق ایک جلیل القدر سادات گھرانے سے تھا۔ والد کا نام سید عثمان جلابی تھا، جو خود ایک بزرگ اور علم والے شخص تھے۔ بچپن ہی سے آپ میں علم و تقویٰ کی جھلک نمایاں تھی۔ چھوٹی عمر میں قرآن حفظ کیا، حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی، اور عبادات میں ایک خاص شوق پیدا ہو گیا۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی آپ کو علم کی تلاش نے بے چین کر دیا۔ آپ نے غزنی سے سفر شروع کیا اور خراسان، ماوراء النہر، بخارا، بغداد، مکہ، مدینہ، شام اور ترکستان تک جا پہنچے۔ 300 سے زائد مشائخ اور علماء سے ملاقات کی۔ آپ نے ہر استاد سے علم کا ایک موتی چن کر اپنے دامن میں سجا لیا۔ جہاں کہیں بھی کوئی اللہ والا ملتا، آپ زانوئے تلمذ طے کر لیتے۔ بغداد میں ایک مشہور فقیہ سے ملاقات ہوئی۔ ایک علمی مسئلے پر بات ہوئی تو آپ نے قرآن و حدیث سے ایسے دلائل دیے کہ وہ بڑے عالم حیرت زدہ رہ گئے۔ اس وقت لوگ جان گئے کہ یہ نوجوان صرف علم کا طالب نہیں، بلکہ خود ایک چراغ ہے جو آگے چل کر دنیا کو روشنی دے گا۔ کئی سالوں کے سفر اور علم حاصل کرنے کے بعد آپ کے مرشد نے حکم دیا کہ ہندوستان جاؤ، وہاں کے لوگ جہالت اور شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، انہیں اسلام کی روشنی پہنچاؤ۔ یہ ایک مشکل کام تھا، مگر آپ نے حکم کو سر آنکھوں پر رکھا۔ آپ نے قندھار، ملتان اور اچ شریف سے گزرتے ہوئے لاہور کا رخ کیا۔ اس وقت کا لاہور ایک قلعہ بند شہر تھا، جہاں ہندو راجے کا راج تھا۔ مسلمان تعداد میں کم اور کمزور تھے۔ آپ شہر کے کنارے ایک جگہ پر قیام پذیر ہوئے اور وہاں ایک سادہ سی خانقاہ قائم کر دی۔ یہ خانقاہ آپ کا گھر، مدرسہ اور مسجد سب کچھ تھی۔ لوگ آہستہ آہستہ آپ کے پاس آنے لگے۔ پہلے وہ صرف تجسس میں آتے، لیکن آپ کی باتوں اور کردار نے ان کے دل بدل دیے۔ ہندو پنڈت اور سکھ سردار جو شروع میں مخالفت کرتے تھے، آپ کی نرمی اور اخلاق کے قائل ہو گئے۔ کہتے ہیں ایک روز ایک ہندو بزرگ کا بیٹا شدید بیمار تھا، کسی علاج سے افاقہ نہ ہوا۔ وہ بزرگ آپ کے پاس آیا، آپ نے دعا فرمائی اور وہ بچہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ کرامت دیکھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ایسے بے شمار لوگ صرف آپ کے اخلاق اور دعا کی برکت سے ایمان لائے۔ آپ کی علمی خدمات بھی بے مثال ہیں۔ آپ کی سب سے مشہور تصنیف کشف المحجوب، جو فارسی زبان میں تصوف کی پہلی کتاب مانی جاتی ہے، اس میں آپ نے تصوف، شریعت، اللہ سے قربت اور اولیاء اللہ کے حالات تفصیل سے بیان کیے۔ یہ کتاب آج بھی تصوف کے طلباء اور علماء کے لیے ایک خزانہ ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات بے شمار ہیں۔ ایک مرتبہ لاہور میں بارش نہ ہو رہی تھی، کھیت سوکھ چکے تھے۔ لوگ آپ کے پاس آئے اور دعا کرنے کی درخواست کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی۔ فوراً بادل گرائے اور بارش برسنے لگی۔ کئی لوگ صرف آپ کا چہرہ دیکھ کر اسلام قبول کر لیتے تھے۔ آپ کی روحانی ہیبت اور محبت کا امتزاج لوگوں کے دلوں میں رچ بس گیا تھا۔ آپ نے لاہور میں مساجد اور مدارس قائم کیے، غریبوں کے لیے لنگر کا انتظام کیا جو دن رات چلتا رہتا تھا۔ یہ روایت آج بھی آپ کے مزار پر جاری ہے۔ آپ نے اسلام کو صرف زبانی نہیں پھیلایا، بلکہ اپنے کردار سے لوگوں کے دل بھی جیتے۔ آخرکار 465 ہجری یعنی 1072 عیسوی میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ کا دربار لاہور میں ہے اور صدیوں گزر جانے کے بعد بھی لاکھوں لوگ یہاں حاضری دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہاں حاضر ہوئے تو آپ کے مزار پر فاتحہ پڑھ کر یہ مشہور شعر کہا: گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاراں پیر کامل، کاملاراں رہنما۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ محبت، علم اور خدمت کے ذریعے دنیا کو بدلا جا سکتا ہے۔ آپ نے ثابت کیا کہ نرمی دلوں کو جیتتی ہے اور علم جہالت کو مٹا دیتا ہے۔ لاہور آج جس روحانی روشنی میں نہا رہا ہے، یہ سب اس ولی کامل کی برکت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان کی تعلیمات پر عمل کریں اور محبت کا پیغام عام کریں۔